بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاپان اور دنیا بھر میں دیکھنے والے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ مجھے اندازہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت افطار کا پروگرام ٹائم ہونے والا ہے اور 7 بجے میرے خیال سے 7 اور 7:15 کے درمیان میں پاکستان کے مختلف شہروں میں مختلف اوقات میں یہ افطار ہے آج کل۔ تو ہماری سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی روزے کو قبول و منظور فرمائے اور آپ سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ تو آج جاپان میں بھی جیسے آپ سب کو معلوم ہے 27ویں شب ہے اور جاپان میں بڑا اہتمام ہوتا ہے ماشاءاللہ سے۔ کچھ لوگ انفرادی طور پہ اپنے گھروں میں عبادت کرتے ہیں اور کچھ لوگ مسجد میں جا کے عبادت کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو مسجد میں جاپان میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کرونا کا سیزن ہے اور کرونا کا سیزن ہے تو بہت سارے لوگ گھروں میں عبادت کر رہے ہیں اور لیکن ہم نے سوچا آج رات کو ہم مسجد جائیں اور وہاں پر جو تمام جتنے بھی دوست آئیں ہم بھی اس عبادت میں شریک ہوں۔ تو ابھی ہم راستے میں ہیں اور عباراکی کین میں واقع ایک مسجد میں ہمارا پلان ہے اور بڑی ایک خوبصورت قوالی گاڑی میں چل رہی ہے، بھر دو جھولی میری یا محمد۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی جھولیاں بھرے اس رمضان المبارک کی برکت سے۔ تو جاپان میں گہما گہمی اس سال کم ہے اور پچھلے 2 سال سے جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ روزہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سعودی عرب میں عمرے کے اوپر بھی وہاں کی حکومت نے پابندی عائد کی ہوئی ہے، تو فارنرز جو ہیں وہ وہاں جا نہیں پا رہے اور ہم لوگ بھی بڑے متاثرین میں شامل ہیں کیونکہ پچھلے سال رمضان المبارک میں 27ویں شب ہماری مدینہ منورہ میں گزری اور اس سے پہلے بھی مدینہ منورہ میں تھے۔ تو کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے بلایا اور بڑا ایک اچھا ماشاءاللہ ہمارا وقت گزرا اور اکثر میرے کالمز جو ہیں اس میں ہم اپنے مدینہ منورہ کی یادوں کا ذکر بھی کرتے ہیں اور آج بھی جو کالم میں نے تحریر کیا ہے اس میں بھی یاد مدینہ کے حوالے سے میرا کالم ہے اور اس کے اندر میں نے بتایا ہے کہ ہمارے کیا احساسات تھے اور کیا ہماری وہاں پہ مصروفیات تھیں، کہ کس طرح سے ہم نے وہاں پہ 27ویں شب گزاری، کس طرح سے ہم مسجد نبی میں افطار کے لیے ہم نے وہاں افطار کی، کس طرح سے ہمارے دوست وہاں ہمیں مختلف جو انفارمیشن مدینہ منورہ کے حوالے سے ہمیں دیتے رہے۔ اور اس میں نے ایک مدینہ منورہ میں ایک مسجد نبوی میں ایک ایسے خادم سے میری ملاقات ہوئی جو اپنی محبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خادم بنے۔ حقیقت میں وہ ایک بہت ہی بڑے تعلیم یافتہ انسان تھے، ان کی مڈل ایسٹ کے اندر بڑی پاکستانی شخصیت تھے اور بڑی اچھی جاب تھی ان کی، لیکن عاشق رسول تھے اور ان کو جب موقع ملا کہ خادم نبی مسجد نبوی بننے کا تو انہوں نے اپنا سارا جاب چھوڑی، اپنا کیریئر تبدیل کیا اور وہاں پہ خدمت گزاری کو ترجیح دی سارے کاموں کے اوپر۔ تو ان سے میری ملاقات ہوئی تو میرے بڑے اچھے ان کے ساتھ ایک تجربات بات چیت ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک بڑے سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور انہوں نے اپنے تمام جاب اپنا کیریئر چینج کیا اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ ان کو وہاں پر بڑی آفرز ہوتی ہیں، وہاں پر ان کو بڑی آفرز ہوتی ہیں کہ آپ ہمارے پاس کوئی سعودیہ کا ایک بہت بڑا گروپ تھا، اس نے ان کو آفر کی شیخ نے، اور مڈل ایسٹ سے ان کے پاس آفر آتی ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، لوگ ان سے دعائیں کرواتے ہیں۔ تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کی خوش قسمتی یہ کہ ان کی جو ڈیوٹی لگی مسجد نبوی کے اندر، ان کی ڈیوٹی بھی ماشاءاللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ مبارک ہے اس کے جو اطراف میں وہاں پہ صفائی کرنے کی اور ان کا خیال رکھنے کی ڈیوٹی لگی۔ تو مجھے تو یقین کریں بڑا ایک فخر سے محسوس ہوا ان سے مل کر کہ میری ان سے ملاقات ہو گئی۔ انتہائی نورانی چہرہ، بارش، بزرگی ان کے چہرے کے اوپر، جو اندر کی انوسنس تھی وہ ان کے چہرے پر عیاں تھی اور ان کی ڈیوٹی کے اندر اصحاب الصفہ ایک جگہ ہے مسجد نبوی میں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد اپنے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر وہاں پہ بات چیت کیا کرتے تھے اور اسلام کی تعلیمات دیا کرتے تھے
وہاں پر وہ ان سے ان کو دین اسلام کی تعلیم دیتے تھے اور اسلام کے حوالے سے جو صورتحال تھی اس کے اوپر گفتگو کیا کرتے تھے. تو وہ اس اصحاب الصفہ کی صفائی کی ذمہ داری بھی ان کے پاس ہے. تو وہ انہوں نے ہمیں دکھایا. پھر وہ اس جگہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، جو حجرہ ان کا تھا، ان کا گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس میں رہا کرتے تھے، اس اطراف سے ہمیں وہاں پہ لے کے گئے. وہ جگہ انہوں نے مجھے دکھائی. تو میں اپنے آپ کو پھر وہاں پہ ہم نے نوافل ادا کیے. تو وہ میں نے دیکھا اور بڑا ایک خوبصورت منظر تھا. اور پھر ہمارے جو وہاں پہ ہمارے دوست تھے وہ ہمیں مدینہ منورہ میں رات کو پھر ہمیں لے کے جاتے مختلف جگہوں پہ. تو کل میں اپنے دوستوں سے ملک یونس صاحب ہمارے پاس آئے ہوئے تھے، تو میں ان کو وہی بات یاد دلا رہا تھا کہ ہم رمضان المبارک کی 27ویں یا 28ویں شب تھی. رات کو ہم لوگ مدینہ منورہ میں ہم نکلے احد کے جو پہاڑ ہیں جہاں پہ غزوہ احد لڑی گئی تھی، اور وہاں پہ حضرت ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی شہادت ہوئی تھی. اس مقام پہ رات کو 12 ساڑھے 12 بجے ہم لوگ پہنچے اور وہاں پر ہم نے بڑی خوبصورت ایک گفتگو کی. تو وہ میں اس کا ذکر کر رہا تھا. پھر ہمارے جو وہاں پہ ہمارے دوست ہیں وہ ہمیں مختلف مدینہ منورہ میں جو مختلف وادیاں ہیں ان وادیوں میں ہمیں لے کے گئے. اور وہاں پر اتفاق سے ہمیں ایک عربی صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان کے وہاں پر بڑے اونٹ وہاں موجود تھے. تو ہم نے سوچا کیوں نہ اونٹنی کا دودھ پیا جائے. تو ہم لوگ گاڑی لے کے ان کے طرف چلے گئے. تو وہاں پہ بڑی اچھی نسلوں کے مختلف اونٹ ان کے پاس تھے. تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم اونٹنی کا دودھ پینا چاہتے ہیں اور خرید کر پینا چاہتے ہیں، جو بھی اس کا ہدیہ مبارک ہو ہم دینے پہ تیار ہیں. تو ان عرب کے بزرگ نے جو مدینہ منورہ کی ایک اپنی ایک پہچان ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں بڑے مہمان نواز ہیں. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ بیٹھیں، اور ان کا بیٹا گیا اور وہاں سے تازہ اونٹنی کا دودھ نکالا. اور اونٹنی کا دودھ میں یہ کوالٹی، اس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کو فوراً گرما گرم تازہ اس کو پینا پڑتا ہے، اور اگر کچھ دیر ہو جائے تو پھر وہ دودھ خراب ہو جاتا ہے. تو وہ لے کر آیا اور ہم لوگ نے دل بھر کے، جتنے بھی ہمارے دوست تھے، ہم نے سب نے اونٹنی کا دودھ وہاں پہ پیا. اور پھر ہم نے جب ان سے پوچھا کہ اس کا کیا ہدیہ ہے، تو انہوں نے بولا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں اور یہ آپ کے لیے ہماری طرف سے تحفہ ہے. تو سبحان اللہ، ان کی محبت اور ان کا اخلاق اور ان کی مہمان نوازی کا بڑا ایک اچھا ہمارے ساتھ تجربہ ہوا. تو ہم نے وہاں پہ اونٹنی کا دودھ بھی پیا. اور اسی دوران ہم نے ایک وادی جن بھی دیکھی مدینہ منورہ میں. اور آپ اس وادی جن کے بارے میں آپ کو ہم یہ بتائیں کہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ وہاں پہ گاڑیاں خود بخود چلنے لگتی ہیں. تو ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ بیسیکلی یہ کوئی میگنیٹک فورسز ہیں ان پہاڑوں میں، جس کی وجہ سے گاڑیاں اپنی خود بخود چلتی ہیں، ڈرائیو ہو جاتی ہیں. تو لیکن شروع میں لوگ اس کو جنوں کی کارستانیاں سمجھتے تھے، لیکن بعد میں یہ پتہ چلا یہ میگنیٹک فیلڈز ہیں. تو ہم پھر وہاں پہ گئے اور ہم نے دیکھا کہ گاڑی کا آف کر دیں، آپ گاڑی کو آپ بریک میں ڈال دیں یا گاڑی کو آپ نیوٹرل میں کر دیں اور ہاتھ چھوڑ دیں تو گاڑی خود بخود چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو جو لوگ ابھی بھی تھوڑا سا سائنس نہیں سمجھتے، وہ ان کے لیے وہ وادی جن کی کارستانی ہے. جبکہ اب انہوں نے بتا دیا کہ یہ میگنیٹک فیلڈز کی ہیں پہاڑوں کی طرف چاروں طرف، اس میں مقناطیس بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے گاڑیاں خود چلتی ہیں. تو وہ وادی جن بھی ہم نے دیکھی، اونٹنی کا دودھ بھی پیا. پھر ہم مسجد نبوی میں ہم واپس آپ کو لے کر آتے ہیں مسجد نبوی میں. وہاں پر تمام جو اہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے جو حجرے تھے وہ بھی ابھی تک انہوں نے محفوظ کر کے رکھے ہیں. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا، جو ان کا گھر تھا، اس کی بھی نشانی ابھی تک انہوں نے رکھی ہوئی ہے. اور اس کا ایک دروازہ باقاعدہ بنایا گیا ہے باب ابوبکر، وہاں سے لوگ داخل ہوتے ہیں. اور ہم بھی وہاں سے گئے. اور پھر مجھے ہمارے جو دوست ہیں ملک جواد، جن کو بڑی انفارمیشن ہے اس حوالے سے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب اذان ہوتی تھی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں داخل ہوتے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ان کا انتظار کر رہے ہوتے تھے
کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلیں تو وہ تیزی سے حضرت ابوبکر صدیق ان سے پہلے پہنچ کے ان کو ریسیو کریں. تو یہ محبت کا عالم تھا ہمارے صحابہ کرام کا. تو ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اس زمانے میں خواہش سب کی یہ تھی کہ ہم کاش اس زمانے میں ہوتے تو ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی وہ بھی دیکھنے کو ملتی. ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف بھی دیکھنے کو ملتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت بھی دیکھنے کو ملتی, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت بھی دیکھنے کو ملتی. تو یہ بڑی خواہشات ہر انسان کی ہوتی ہیں کہ جب وہ ایسی جگہوں پر ہوتا ہے, مدینہ منورہ میں, خانہ کعبہ میں, مسجد نبی میں. تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو ہمارے ساتھ وہاں پہ گزرے, اور کچھ ہم نے اپنے کالم میں بھی ذکر کیا ہے. اور پھر ہمیں جنگ بدر کے حوالے سے مقام بدر جانے کا بھی اتفاق ہوا, جہاں پہ وہ غزوہ بدر ہوا تھا. اور اس کے علاوہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے مزار کے اوپر حاضری دینے کا بھی موقع ملا. تو وہ بھی ایک بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے لوگوں کے لیے, وہاں جانا بھی کافی 100-150 کلومیٹر دور ہے جو مدینہ منورہ سے. لیکن میں ایک دفعہ پھر اپنے جتنے دوست ہیں سعودی عرب میں ہمارے, جس میں رانا شوکت صاحب بڑے امپورٹنٹ ہیں, ملک جواز صاحب ہیں, ملک منظور صاحب ہیں, ملک یونس صاحب کے, یہ تمام دوست بیسیکلی ملک یونس صاحب کے ہیں, ہم ان کے ساتھ وہاں پر موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر کریم دے. اور آج ایک دفعہ پھر آپ سب کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی آپ کی عبادت کو قبول منظور فرمائے. تو ہمارے بہت سارے ابھی بلوچ صاحب, ملک حامد صاحب, ایاز محمد علی اور سید ساجد احمد صاحب, بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور سلیم سائیں صاحب, صفدر رانا صاحب, بہت سارے, ندیم شاہ صاحب, تو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو سب کو میری طرف سے سلام. اور انشاءاللہ آج یہ 27 شب ہے, تو ہم اگین دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے. اور انشاءاللہ آپ سے پھر رابطہ رہے گا. تو جب تک کے لیے اجازت, اور اسٹے ان ٹچ. تھینک یو.